الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 30واں بارہ آدھے بارے سے کچھ زائد پڑھا گیا ہے، کل 20 صورتیں باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر یمن کے ایک کافر بادشاہ کا تذکرہ کیا اور اس نے اہل ایمان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بات اصل یہ تھی کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا جو تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے گزرا ہے۔ یہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس ایک کاہن تھا جو شیاطین اور جناتوں کے ذریعے سے کچھ باتیں اس کو بتا دیا کرتا تھا۔ تو یہ کاہن کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس لیے تم مجھے ایک بچہ دے دو جس کو میں یہ علم سکھا دوں۔ کاہن سمجھتے ہیں جو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے بتاتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے بتاتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کے اوپر یقین کرنا اور ان کی باتوں کو ماننا اور ان کے پاس جانا ناجائز حرام ہے۔ فرمایا کہ ایک بچہ دو جس کو میں سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک بچہ طے کیا جس بچے کا نام تھا عبداللہ بن تامر، اس بچے کا نام تھا۔ یہ طے ہوا کہ یہ بچہ تمہارے پاس آئے گا، اس کو سکھا دو۔ اب یہ بچہ جب سیکھنے کے لیے جاتا تھا اس علم کو تو راستے کے اندر ایک راہب پڑتا تھا، راہب جو دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہو اور اللہ کی یاد میں لگ گیا ہوتا، جیسا علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا تھا، سچا راہب تھا۔ تو جب یہ عبداللہ بن تامر کاہن کے پاس جاتا تو بیچ میں یہ راہب پڑتا، یہ راہب کے پاس رکنے لگ گیا، راہب کی باتوں کو سنتا، پھر اس کے پاس پہنچتا دیر کے اندر، تو دیر میں جانے کی وجہ سے وہ کاہن اس کو مارتا، پھر وہاں سے جب اس سے سیکھ کر آتا تو پھر راہب کے پاس رک جاتا، یہاں پھر جب لیٹ ہو جاتا تو گھر والے مارتے، ادھر جاتا تو وہ مارتا، ادھر جاتا تو گھر والے مارتے۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہ راہب کی باتوں کو سن کر اس سے متاثر ہو کر اس کے اوپر ایمان لے کر آ گیا، جو تعلیم اس نے دی ان تعلیمات کے اوپر ایمان لایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک دن یہ بچہ جا رہا تھا تو جاتے جاتے راستے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک شیر ہے جو لوگوں کے راستے کے اندر ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دل میں یہ نیت کی اگر راہب کا دین سچا ہے تو میں اس پتھر کو اس شیر پہ ماروں گا اور یہ مر جائے گا، اور اگر کاہن کا دین سچا ہے تو یہ نہیں مرے گا۔ اس نے اٹھا کر اس پتھر کو مارا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ شیر مر گیا۔ تو اس کو مارتے ہوئے لوگوں نے دیکھا اس کو، لوگوں میں بڑا چرچا ہوا کہ ایک بچہ ہے، اس کو ایسے اس نے کرا اور ویسا ہو گیا۔ ایک اندھا آدمی تھا، اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے بھائی تو کوئی بڑی کرامت والا انسان ہے، کیا تو میری آنکھوں کی بینائی کو لوٹوا سکتا ہے؟ اس نے اللہ سے دعا کری، اس کی آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ اب یہ چرچا ہونے لگا اس کا، جب اس کا یہ چرچا ہوا تو بادشاہ کو بھی اس چرچے کا علم ہوا کہ ایک بچہ ہے اور ایسے وہ معاملہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس اندھے کو جو بینا ہو گیا تھا اور اس راہب کو دونوں کو پہاڑ پر سے گروا دیا اور ان کو قتل کروا دیا۔ اس بچے کے لیے حکم یہ کرا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو۔ تو جو لے کر گئے تھے وہ خود گر کر مر گئے۔ پھر حکم ہوا کہ اس بچے کو لے جاؤ پانی کے اندر ڈبو کر مار دو، جو لے کر گئے تھے وہ خود مر گئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ اس بچے نے کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرنا تو بس ایک ہی راستہ ہے، جو میرے پاس تیر موجود ہیں اس تیر کے اوپر تو اللہ کا نام لے کر میرے مار دو، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا نام لے کر مار دو مر۔ ایسا ہی کیا گیا، اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر تیر چلایا گیا، یہ مر گیا۔ اب جو بادشاہ کے پاس وہاں لوگ موجود تھے اس جگہ کے اوپر، جب ان لوگوں نے اس معاملے کو دیکھا تو فوراً انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور وہ سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ ایمان میں داخل ہوئے تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس خندق کے اندر آگ کو جلوایا
اور اس میں ایک ایک شخص کو لاتا ہے، یا تو ایمان سے پھر جا نہیں تو تجھے آگ میں ڈال دوں گا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر، مفسرین نے لکھا ہے، معارف القرآن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ 12,000 آدمیوں کو اس نے آگ میں ڈال دیا اور ایک بھی ایمان سے نہیں پھرا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 12,000 آدمیوں کو، مرد اور عورتوں کو اس نے آگ میں ڈال دیا، یا تو پھر جاؤ اور نہیں تو تمہیں آگ میں ڈال دو، اور ایک بھی ایمان میں سے نہیں پھرا۔ ایک عورت جس کا دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، اس کے دل میں ایک دم سے جھجک آئی کہ میں آگ میں چلی گئی، میرے بچے کا کیا بنے گا؟ اللہ نے اس بچے کو گویا ہی عطا فرمائی، وہ کہا کہ ماں تو حق کے اوپر ہے، صبر کر۔ اس کو بھی ڈال دیا، وہ بھی ایمان سے نہیں پھری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے آسمان کی جس کے اندر بڑے بڑے ستارے ہیں، ذات البروج بڑے بڑے ستارے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ، اور قسم ہے اس بات کی کہ جو حاضر ہوں گے اور جس کے پاس حاضر کیا جائے گا، یعنی انسانیت جو حاضر ہوگی، جس کے پاس حاضر ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، فرمایا کہ بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آگ کی خندق کو کھودا ہے۔ جو لوگ بادشاہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے وہ سب اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، جو ایمان والے تھے ان کو ڈالا جا رہا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آگ اتنی بھڑکی آگ کہ وہ لوگ بھی نہیں بچ پائے جو بادشاہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے منکر تھے، ان کے بھی گھر جل گئے اور وہ بھی سب ختم ہو گئے۔ یہ بادشاہ یہاں سے بھاگ کر نکلا، حتیٰ کہ ایک سمندر کے اندر جانا چاہا، اس نے سوچا کہ پانی کے اندر چلا جاتا ہوں تاکہ آگ سے بچ جاؤں گا، پانی میں گیا، پانی میں یہ بھی مر گیا، دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ایمان والوں کو سزا دی جا رہی ہے، یہ جو ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ جو ان کو ستایا جا رہا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کو صرف اس بات پہ ستایا جاتا ہے یہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور کوئی جرم نہیں ہے ان کا، بس یہ بات ہے کہ اللہ کے آج ساری دنیا کے اندر جو انسانیت کو ستایا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا وجہ ہے؟ کس کی ذاتی دشمنی ہے؟ کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ کی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے اندر ایسا ہو رہا ہے یا اس زمانے میں ایسا ہوا تھا، ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب جس وقت کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا گیا، اس کو مانا گیا اور نبی وقت کی بات کو مانا گیا، ہر دور میں ایسے مکار اور فتین قسم کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے بندوں کو ستایا، کوئی سا بھی دور اٹھا کر دیکھا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ان آیتوں کا شان نزول ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی پر ایک مرتبہ لگ گئی تھی کسی چیز کی، تو اس سے خون آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 2 یا 3 دن تک وحی نہیں آئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آئی تو آپ کا جو رشتے میں چاچا لگتا تھا ابو لہب، اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیح، یہ حضور کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اس کو تانا دینے کا موقع مل گیا، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لگتا ہے کہ محمد بن عبداللہ کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ 2-3 دن وحی نہیں آئی، تانا دیا کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ محمد بن عبداللہ کو ان کے کون ہے تانا دینے والی جو رشتے میں چاچی لگتی ہے، اور کس کی بیوی ہے جو چاچا لگتا ہے رشتے کے اندر۔ مخالفت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو لعنتی قرار دے دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں جو وامرأتہ، یہ عورت یہ ام جمیل ہی ہے جو حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کو نزول فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ اور میں یہ بات دھیان میں رکھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء علیہ السلام کو ستایا گیا یا پریشان کیا گیا یا تانا دیا گیا ان کو، تو اس کے بدل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو برداشت کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیات نازل فرماتے تھے۔ اگر مقدر میں ہدایت ہوتی تھی تو ہدایت دے دیتے، ورنہ ہلاک کر دیا کرتے۔ سارا قرآن اٹھا کر دیکھیں،
سارا قرآن، ساری احادیث دیکھیں آپ، دو ہی راستے ہیں مخالفین کے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو موافقین میں شامل کر کے ہدایت نصیب فرمائیں گے، یا ان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ ابو لہب کو دیکھ لو برباد ہوا، اس کی بیوی کو دیکھ لو برباد ہوئی ہے۔ یہ تانا دیا 3 دن صرف وحی نہیں آئی، صرف 3 دن وحی نہیں آئی۔ یوں کہا ایسا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو خدا نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے آیتوں کا نزول فرمایا، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور جب رات کے وہ جب کہ ڈھل جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات چل رہے ہیں آپ کے، آنے والے حالات اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ جتنے حالات مکہ میں گزر گئے، کیا ہوا؟ مدینے میں اچھے حالات آئیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دنیا کے حالات وقتی ہیں، آخرت اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے کی آیتیں جو ہیں ان کا شان نزول الگ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا، اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے اللہ کے نبی کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو راستے سے بے خبر پایا، آپ کو راستہ بتا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو نادار پایا، آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب یتیم آئے تو آپ اس کو دور نہیں کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب آپ کے پاس مانگنے والا اس کو جھڑکیے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو آپ ظاہر کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے اللہ آپ نے سلیمان کے لیے لوہے، اے اللہ آپ نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اے اللہ سلیمان کے لیے آپ نے جانور چرند اور پرند کی بولی آپ نے ان کو سمجھا دی، اے اللہ داؤد کے لیے آپ نے لوہے کو موم کر دیا، ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب دیا۔ اللہ آپ نے مجھے کیا عطا کیا؟ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا آپ کے سینے کو ہم نے نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا آپ کے بوجھ کو ہم نے ہلکا نہیں کیا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں کائنات کے اندر میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ مؤذن کی اذان پوری نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ آپ کا نام نہیں لے دے، اتنا بلند کیا۔ مکبر کی تکبیر پوری نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ آپ کا نام نہیں لے دے، اتنا بلند کیا کہ زمین کی سطحوں سے آپ کے نام کی آواز کی بلندی ہوتی ہے اور آسمان تک وہ بلندیاں پہنچتی ہے۔ اور اتنا بلند کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کو کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کہے اور محمد الرسول اللہ نہیں کہے خدا پاک کی قسم بے ایمان ہے۔ جو انسان لا الہ الا اللہ کہے اور محمد الرسول اللہ کہے لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانے، خدا پاک کی قسم وہ بھی بے ایمان ہے۔ نبی جی آپ کے نام کو ہم نے اتنا بلند کیا کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ آپ کے نام کو دے کے ہم نے سب کو صفات ذکر کی ہیں، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم، کسی کو روح اللہ کہا، لیکن آپ کا تذکرہ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اے نبی جی لا الہ الا اللہ میں 12 لفظ موجود ہیں تو ہم نے محمد الرسول اللہ میں بھی 12 ہی لفظ دیے۔ جب تک اللہ کا نام زمین میں موجود رہے گا اللہ آپ کے نام کو بھی اسی طرح باقی رکھیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو ہم نے کیا کیا؟ بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔